بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاچی وہ مشہور واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک چرواہے کو دیکھا، ایک گڈریا بیٹھا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ اللہ میاں اگر تو میرے پاس ہوتا میں تیرے بالوں سے جوئیں نکالتا، میں تیرے سر میں کنگھی تیل لگاتا، میں تیرے سر میں کنگھی پھیرتا، میں تجھے نہلاتا دھلاتا۔ وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، وہ خلوص سے سادہ لوحی کے ساتھ اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سنا تو یہ تو شارع تھے، یہ تو قانون دان ہیں شریعت کے، آپ نے ڈانٹا یہ کیا بات کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے بالا تر ہے؟ اللہ کو کنگھی کی حاجت نہیں، اللہ کو سر میں تیل چسنے کی حاجت نہیں، اللہ کو جو ہے وہ جوئیں کی حاجت نہیں، یہ کیا بات کر؟ خاموش ہو جاؤ۔ وہ ڈر گیا، نے کہا اللہ کے پیغمبر نے یہ اتنی بڑی بات، گھبرا گیا اور روتا پھر رہا کہ اتنا بڑا مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی سی باتیں کر دی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کرنے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ آج ہم تجھ سے بات نہیں کریں گے اس لیے کہ تو نے ہمارے اتنے ایک پیارے بندے کو ناراض کر دیا۔ اے رب ذوالجلال، کون بندہ؟ کہا کہ وہ جو میرے بارے میں باتیں کر رہا تھا کہ اللہ میاں اگر تو میرے سامنے ہو میں کنگھی کروں گا، میں تیل لگاؤں گا، میں جوئیں نکالوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ذوالجلال وہ تو آپ کے بارے میں ایسی بات کر رہا تھا اور وہ بات آپ کے شان سے کے بالکل خلاف، آپ ان چیزوں سے بہت بالا تر ہیں، اس لیے میں نے ڈانٹا۔ کہا کہ نہیں، وہ جس سادگی اور محبت سے مجھ سے باتیں کر رہا تھا اس کے دل میں میرا پیار ہی پیار تھا، باقی علمی سطح اس کی شعور کی جتنی تھی اس کے مطابق مجھ سے باتیں کر رہا تھا، مجھے بڑا پیارا لگ رہا تھا، تو نے اس کو منع کر دیا۔ جا اس کو پہلے کہے کہ وہی باتیں دوبارہ شروع کرے پھر میں تجھ سے کلام کروں گا۔ دیکھو نفاق عبادت کا کیا حشر کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صف اول میں منافقین نماز پڑھتے تھے، پہلی صف میں کھڑے، سب چیزوں میں آگے بڑھ چڑھ کے عبادت کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ جہنم کے نیچوں نیچ گڑھے میں ہوں گے۔ اور یہاں یہ شخص اللہ کے بارے میں کیا نظریہ قائم کر رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے ڈانٹا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر سے ناراض ہو گیا کہ پہلے اس کو راضی کر پھر بات کروں۔ دیکھو یہ دل کی سادگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی جو ہے وہ محبوب ہے دل کی سادگی۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب وہ آخر ایک جگہ ملا تو بیٹھا رو رہا تھا غمزدہ، کہا کہ بھائی تیری وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ڈانٹ دیا، بھائی جس طرح پہلے تو اللہ کے سے باتیں کر رہا تھا اسی طرح پھر باتیں شروع کر دے ورنہ اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ بات کہی، اس پر اس چرواہے نے، اس گڈریے نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے پیغمبر، تو بے شک میں وہ باتیں کر رہا تھا، مجھے اس وقت شعور اور معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں تھی، لیکن آپ نے مجھے ڈانٹا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ معرفت عطا کر دی اپنے ذات و صفات کی، مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے بالا تر ہے، اس لیے اب میری توبہ کہ میں وہ باتیں اللہ کے بارے میں دہراؤں، اس لیے کہ آپ کی صحبت اور آپ کی تعلیم سے مجھے اللہ نے وہ معرفت حقیقی عطا کر دی ہے، اب میں نہیں کر رہا۔ دیکھو پیغمبر کی صحبت چند لمحے کی اور دو جملے ڈانٹنے کے اس کو کہاں سے کہاں گڈیرے کو پہنچا دیا، معرفت الہی حاصل ہو گئی۔ اس لیے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، پیغمبر ہیں اور اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں۔ باقی جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو واقعات ہیں نا، جو مثنوی مولانا روم میں لکھے ہوئے ہیں، وہ تو انتہائی گستاخانہ اور جھوٹے واقعات ہیں کہ جی ایک بندے کو دیکھا، وہ جناب وہ اکیلا بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ میرا رب آئے میں اس کو کنگھی کروں، یہ کروں وہ کروں، تو حضرت موسیٰ نے اس کو سمجھایا۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ موسیٰ سے ناراض ہو گیا۔ دیکھو بھائی موسیٰ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بتائے کہ اللہ کی صفات کیا ہیں۔ موسیٰ سے ناراض ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جس کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا اس کو خود ہی نہیں کلیئر کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو۔ تو یہ نالائکی موسیٰ کی ہے یا اس کے ٹیچر کی ہے؟ یہ تو اللہ کے اوپر چلی جائے گی بات، جھوٹ ہے۔ پھر ایک اور مثنوی مولانا روم میں واقعہ لکھا ہے کہ وہ اللہ نے کہا مجھے انسانی گوشت چاہیے۔ بھئی اللہ کو جب انسانی گوشت چاہیے تھا نا تو وہ یہ طریقہ نہیں تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا اپنے بیٹے کو قربان کر، وہاں پہ بھی مینڈا آ گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جگہ جگہ پھرے، کوئی گوشت نہیں دے رہا۔ ایک بندے نے کہا جی جناب دسو ایتھو وڈاں ہر جگہ دی، انہیں کہا جی ایک بوٹی لے جاؤ میرے رب نو کیڑی پسند آتی۔ لوگ کہتے ہیں واہ سبحان اللہ۔ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نانگے پیر جو بیٹھے ہوئے ہیں نا کپڑے اتار کے، ان کا مرتبہ نبیوں سے زیادہ ہے۔
لیکن یہ ڈائریکٹ کہیں گے تو آپ 295C ان پہ لگائیں گے، تو وہ انڈائریکٹلی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور آپ سبحان اللہ کہتے ہیں. دیکھو کیڈے شعار نے تواڈے کو کفری گل تے سبحان اللہ کھوا لیندے نے، اور دوست دیتے ہیں مثنوی مولانا روم شریف، جس طرح کو بخاری شریف یا مسلم شریف ہے، یہ مولانا شریف ہی ہے، بخاری مسلم تو نہیں ہے، قرآن تو نہیں ہے. اور پھر اللہ نے ڈانٹا کہ موسیٰ تو بھی تو انسان تھا، تو نے اپنا گوشت کیوں نہیں دیا. دیکھو اور یار جب اللہ نے ابراہیم کو کہا، ابراہیم کے بچے نے بھی دوسری بات نہیں کی ہے، تو موسیٰ بھی پیغمبر تھے، انہوں نے بھی دوسری بات نہیں کرنی تھی. اگر اللہ کے اس حکم کے تحت وہ سارے معاملات چل رہے ہوتے. بالکل جھوٹ ہے. تو اس طرح کی کئی ایک باتیں مشہور کی ہوئی ہیں دین کے نام کے اوپر، سب کے سب فراڈ ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو مرنے سے پہلے پتہ چل جائے. وہ ایک پیر صاحب تھے نا، وہ فوت ہو چکے ہیں، تو وہ بڑا ٹی وی پہ ان کا وہ ایک ٹی وی چینل بھی انگلینڈ سے چلتا تھا. وہ کہتے تھے جی میں بڑا پریشان تھا کہ میں درس و تدریس کا سلسلہ کیسے شروع کروں. میں بڑا پریشان تھا کہ روزانہ درس دینا پڑے گا، کون سی کتاب سے دوں. تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا مثنوی مولانا روم دا درس دے. تو اے اللہ نے ایڈی کتاب اپنے نبی کے ذریعے بھیجی ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. سورہ الانعام آیت نمبر 19. اے نبی فرماؤ یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ بات پہنچ جائے. تو بھول گیا، تو اس لیے بھول گیا کہ یہ وہی پیر صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ جی مجھے ایک بندے نے طواف کعبہ کے دوران پوچھا کہ مجھے طواف کعبہ کی دعائیں نہیں آتی ہیں تو میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا، میں انہوں نے کہا کہ تو وہابیوں نوں گالاں کڈیا کر ہر طواف وچ تے تانوں ثواب ہوئے گا. یہ ویڈیو ریکارڈڈ آپ دیکھ لیں، یوٹیوب کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں. تو یہ گالیاں نکالنے کے اوپر ثواب کی بشارت. اور طواف کی تو دعائیں ہوتی نہیں، تو مولویوں نے لکھی ہیں طواف کی ایک ہی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وہ بھی رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک ہے سنن نبی داؤد میں. اور کوئی دعا نہیں ہے، جو مرضی آپ طواف میں پڑھیں، جو مرضی. مراد یہ گالیاں یہ نہیں کتابوں سے بھابی سنیاں نو گالاں کڈ رہے ہو، سنی بھابیاں نو، شیعہ سنی نو، سنی شیعہ نو. ٹھیک ہے، تو اے نہیں سر. میں نے طواف کعبہ میں ایک انڈین جوڑا دیکھا، بابی اور بابا، انہوں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی اور وہ طواف کعبہ میں پڑھ رہے تھے یا معین الحق یا معین الدین چشتی پال لگا دے کشتی، یا معین الدین چشتی پال لگا دے کشتی. یہ طواف کعبہ میں پڑھ رہے تھے. سر جب مولویوں نے آپ کے ساتھ یعنی صدیوں میں یہ کھلواڑ کیا ہے دین کے نام کے اوپر، تو پھر آپ بھگتیں گے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہر عروج کو زوال ہے. ان کا زوال اب آپ کے سامنے ہے کہ باپ دادا گمراہی کے پیشوا تھے، آج اولادیں جو ہیں وہ 3 طلاقیں دے کے اور 4 تکبیریں پڑھ کے اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو دفنا کے جھوم جھوم کے کہہ رہی ہے کیا کہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی.